یہ دیکھنا ہے کہ ان کا اپنا عمل کیا ہے، یعنی ہمارے بچوں کا کیا اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، کہ اپنے ہی ٹریڈ کو روکنے کی ضرورت ہے، کہ یعنی اپنے ملک کا نقصان اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر تحمل، اپنے جذبات بھی دکھائیے، اپنا غصہ بھی دکھائیے، لیکن تحمل کے ساتھ بغیر اپنے کسی چیز کو نقصان پرامن رہنے کی کوشش کریں، نقصان نہ پہنچائیں. لیکن جو آپ کے ملک کے اندر سے آواز نکلے، جو کہ آپ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ نکالے، وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو. بھائی مجھے ایک اور بات کہنے دیجیے، یہ ایسا موقع ہے میرے خیال میں یہ جو نیشنل ریلیشن شپس کے اندر اور ڈپلومیسی کے اندر، جہاں آج مسلمان اور ہمارے جیسے معاشرے اپنے اندر دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو جانچیں. جائز میں بات کر رہا ہوں ٹیررزم کے کانٹیکسٹ کے اندر کہ ہماری کیا کمزوریاں، ہمارے بچے کیوں ان رستوں پہ چل پڑے، اگر چل پڑے تو ساتھ ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں آج اس طرح کے معاملات کے بعد آج ایسا موقع بھی آ گیا ہے کہ یہ تمام جو ترقی پذیر جو معاشرے ہیں، امریکہ کا یا یورپ کا، ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں سے جو ریئیکشنز آتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان جو ریئیکٹ کرتے ہیں ان کے اپنے معاملات کس قسم کے ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کے مینرزمز، ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کی ایروگنس کیا کہہ رہی ہے، یہ ان کے پیغامات کیسے ہیں جس کے اوپر کہ مسلمان ممالک، مسلمانوں کے معاشرے اور مسلمانوں کے لوگ کسی سے ریئیکٹ کرتے ہیں. روم کی بجلی چلی جائے تو اسامہ بن لادن اس کا ذمہ دار ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک جو پرسیپشنز، ان پرسیپشنز کو دیکھنے کی، اور دیکھیے اگر اس دنیا کو ایک پیسفل کہا جاتا ہے، یہ سینچری پیس کی سینچری ہے، یہ سینچری جو ہے کو ایگزسٹنس کی سینچری ہے. اگر یہ واقعی میں پیس اور کو ایگزسٹنس کی سینچری ہے تو پھر اس صورت میں ان تمام معاملات کو ہمیں روکنا پڑے گا اور چیک کرنا پڑے گا. جی صاحب دیکھیے، آپ اس ریئیکشن کو نہیں روک سکتے جو بے اختیار بچوں کے دلوں میں پیدا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہمارے خون میں، ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. اور یہ بات ضرور ہم بچوں سے کہیں گے اور قوم سے کہیں گے کہ دیکھو، اس ملک کی کوئی شیشہ نہ ٹوٹے، کوئی گلی خراب نہ ہو، کوئی گاڑی نہ جلے، کوئی دکان نہ جلانا، یہ نہ کرنا. دشمن تمہیں پرووک کر رہا ہے، وہ ہمیں پرووک کر کے چاہتا ہے کہ اپنے گھر کو آگ لگا دے. ہم نے رسپانس میچور دینا ہے. دیکھیں ٹرکس نے کیا رسپانس دیا، ہمارے بچے جذبات میں آئے، کسی نے کہا فیس بک بوائیکاٹ کر دو، کسی نے کہا ٹرکس نے جا کے ہیک کر لیا اس میدان جنگ میں گئے، ان کے برابر مقابلہ کیا، ویب سائٹ ہی غائب کر دی، فیس بک دوبارہ لے کر آ گیا اس کو. سو بیٹل فیلڈز موجود ہیں، میدان جنگ موجود ہیں ہر ایک کے کام کرنے کے. نوجوان بچوں کو سائبر ورلڈ میں ہی جواب دینا چاہیے اس کا. اور حکومت کی سطح پر ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو اس سے زیادہ خوبصورت موقع نہیں ملے گا امت کو اکٹھے کرنے کا. یاد رکھیے، ہماری امت، ہماری ملت کسی موضوع پر اکٹھی نہیں ہو سکتی سوائے عشق رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آج پورے قوم تقسیم ہے، کئی ہزارہ تقسیم ہے، کئی مہاجر، اردو اسپیکنگ، انگلش، پنجابی، ایک فساد مچا ہوا ہے پورے ملک میں. لیکن دس از ون ایشو which will unite this nation, our ideology, عشق رسول and ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. So our leaders will have to play a role. لیکن unfortunately ان لیڈرز کے نصیب میں ہی نہیں ہے. یہ میں بھی بتا دیں آپ کو، یہ وہ نسل ہی نہیں ہے، یہ وہ بریڈ ہی نہیں ہے، جن کا وجود حرام میں پلا ہوا ہے. ان سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا ہی نہیں. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ، ٹو وٹ ایور ایکسٹینٹ، ہم کو ایران سے، ترکی سے اور سعودی عربیہ سے، یہ 4 کریٹیکل ملک ہیں مسلمانوں کے، ایران، ترکی اور سعودی عربیہ. اگر یہ 4 ملک ہم پاکستان کے ساتھ مل کر ہمیں کامن آواز نکالتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ 4 ملکوں کے امبیسڈرز کو بلا کے بٹھائیں، کامن سٹیٹمنٹ نکال دیں، آپ مغرب کی جان نکال دیں گے. یہ بتا دیں. اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ بھی لینا، انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کون کرے گا؟ مطلب ہم کریں، دیکھیے پاکستان گورنمنٹ کی، ہم سب سے طاقتور ملک ضرور ہیں لیکن ہماری مورل اتھارٹیز گورنمنٹ کی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ یہ پرسنٹیجز پہ چلنے والے لوگ ہیں. سو وی ول ہیو ٹو ہینڈ دس اوور ٹو سعودی عربیہ، ایران اور ٹرکی. ترک صدر جو ہے اس وقت سب سے مسلمان دنیا میں غیرت مند سٹانس لیا ہوا ہے. پچھلے چند دنوں میں ترکوں نے جو اسرائیل کے خلاف، اسرائیلیوں نے ملٹری ایکسرسائز ہو رہی تھی، ایئر ایکسرسائز ہو رہی تھی ترکوں کی اور اسرائیلیوں کی، اور اسرائیل نے پرمیشن مانگی کہ ہم ایران پہ فلائی کرنا چاہتے ہیں ریکی کرنے کے لیے. ٹرکس نے ریفیوز. یہ فرسٹریشن بھی ہے یورپینز کی، مسلمان جس طرح سے ترقی کر رہے ہیں یا مسلمان جس طرح سے یورپ میں جا کے، وہی فیکٹ ہے یہ. دیکھیے جی اس وقت ان کو خطرہ یہ ہے، فرسٹریشن بھی ہے، یہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمان ملٹیپلائی کر رہے ہیں یورپ میں، 2025 تک ان کو اندیشہ ہے کہ فرانس ول بیکم دی اسلامک ریپبلک آف فرانس، صرف آبادی کی بنیاد پہ. یعنی مسلمانوں کا گروتھ ریٹ 4%، 5%، 6% ہے، ان کا گروتھ ریٹ جو ہے 7.6% جا رہا ہے. یعنی ان کا نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلا گیا. ان کی قوم ہی بریڈ نہیں کر رہی، نسل ہی نہیں پیدا ہو رہی، اور مسلمان ماشاءاللہ 6، 7، 8% سے گرو کر رہے ہیں وہاں پہ. اور ان کو اندیشہ ہے کہ اگلے 20 سال میں ڈیموگرافی یورپ کی اتنی تبدیل ہو جائے گی کہ یورپ کے کئی ممالک جو لوکل عیسائی وہاں پہ یورپینز ہیں مائنورٹی ہوں گے اور امیگرنٹ مسلمان زیادہ ہوں گے، تو مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا ہے انہوں نے. لہذا ان کے نزدیک جو کوئی ایگزسٹنس ہے، کوئی ایگزسٹنس کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنا دین، ایمان، حجاب، نماز چھوڑ کر مغربی طور طریقے اختیار کر لیں. اس کو یہ کوئی ایگزسٹنس کہتے ہیں. کوئی ایگزسٹنس کا مطلب ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنی ویلیوز اور اقدار کے ساتھ یورپ میں رہیں. اور یہ خاص طور پہ جو ایک برٹش جنرل نے
ابھی جو افغانستان پہ جو جنگ کر رہے ہیں, جو حملہ کر رہے ہیں, اس میں تقریر کی ہے اس نے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے افغانستان میں اور اس مڈل ایسٹ میں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کو اپنی گلیوں میں نہ لڑنا پڑے. یہ جو مسلمان خلافت کی بات کر رہے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی بات ہو رہی ہے, یہ باقاعدہ اس کی تقریر میں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ جو مسلمان کانسیپٹ لے کر اٹھے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں یورپ کے لیے کہ بہتر ہے کہ ہم ان کو ان کے گھروں میں لڑیں, نہ یہ کہ جنگ بعد میں ہمیں اپنے گھروں میں کرنی پڑے گی. یہ سب کچھ اسی کی پرووکیشنز ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بگر گیم. مسئلہ فیس بک کا نہیں ہے, مسئلہ 21ویں صدی کی گلوبل وار آن ٹیرر کا ہے, نیو کون پالیسیز کا ہے. تھوڑا سا دیکھیں, ایک اسٹریٹجی کے اندر پیرالیسس جو ہے نا, سب سے ایک الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پیرالائز کر دے اگلے بندے کے رسپانسز کو. اچھا, اور پیرالیسس کے لیے جو مینٹل ڈسلوکیشن ہے, سائیکولوجیکل ڈسلوکیشن, یعنی اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اتنا انتشار بڑھ جائے اس کے ذہن کے اندر کہ وہ پیرالائز ہو جائے. تو یہ جو اس قسم کی جو کوششیں ہوتی ہیں, دیکھیں ہم اس وقت تھوڑا سا ریسیونگ اینڈ پہ ہیں مسلمان, ان کے اندر اور اس طرح کے حربے استعمال کر کے اتنا منتشر کر دیا جائے کا دماغ, اس طرح کا انتشار پھیلا دیا جائے تاکہ ایک سوچی سمجھی کوئی کوہیرنٹ سوچ نہ نکل پائے. بہت بہت شکریہ زید حامد صاحب, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, سینٹر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب, تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ جی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.